بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. سورہ احقاف کے دوسرے رکوع کی اختتامی آیت ہے. اس آیت سے پہلے رکوع کا حوالہ دینے کی وجہ یہ ہے، قرآن کے اندر جو رکوع بنے ہوئے ہیں یہ شرعی تعلق نہیں ہے، سہولت کے لیے بعد والی اہل علم کی جانب سے ترتیب ہے. یہ دین کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض آبجیکشن نہیں ہے. لیکن ایک بات جانیں، کہیں دیکھیں گے رکوع 2 صفحے کا، کہیں 3 صفحے کا، کہیں آدھے صفحے کا، کہیں 1 صفحے کا، کہیں سوا صفحے کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مناسب مضمون کو کور کیا گیا ہے، ایک مفہوم مضمون کو احاطہ کور کرتے ہوئے اس کے لحاظ سے رکوع قائم کیا گیا ہے. چنانچہ دوسرے رکوع کی آخر آیت ہے، تو مطلب ہے کہ اس آیت سے پہلے والا جہاں سے رکوع شروع ہوا تھا جو کسی قدر بڑا ہے، اس میں 2 پہلوؤں کا تذکرہ تھا. ایک یہ کہ یہ دین حق برحق ہے، شکوک و شبہات یہ انسانوں کی غلط فہمی ہے، شیطانیت ہے، جس کا ثبوت جو کہ تذکرہ اس پر حرف اٹھانے والے، اس کا انکار کرنے والے، ان کو اتنا معلوم ہے کہ شریعتیں رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں گئے ہیں، اللہ کی مقدس کتابیں پہلے بھی نازل ہوئے ہیں. اس سلسلے کی کڑی کو وضاحت کے لیے اس رکوع کے ابتدا میں بتا دیا گیا تھا. حوالے میں ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی مقدس کتاب قرآن مجید، جس کا نام تورات ہے. عربی لفظ نہیں ہے، اس کو عربی میں شفٹ کرو کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید، بزرگ و برتر کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے. زبور کے عربی معنی ہے کتاب، یعنی کتاب اللہ، انسانوں کی نہیں، اللہ کی کتاب ہے. پھر اس دین برحق کے پر قائم رہ کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی، گھریلو زندگی سے لے کر زندگی کے ہر پہلو کے اندر استقامت کے ساتھ ٹک جاتا ہے آدمی. مومن کے لیے استقامت ضروری ہے. مثلا آج آپ ایک 2 رکعت زائد نماز سوچ لیا، آپ کہ ایک 2 رکعت زائد نماز نفل پڑھوں گا، یا یہ کہہ لیا کسی مستحق کو انشاءاللہ میں اپنی زندگی ختم تک اس کی اتنی مدد کرتا رہوں گا. آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیا، جو فرض تو نہیں تھا نا. کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو فرض کرنے کا حکم دے دیے ہیں بالکل فرض کا درجہ ہو جاتا ہے. اب ہر حال میں، چاہے سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، سفر کی ضد عربی میں حضر کہتے ہیں، یعنی اپنے وطن میں، اپنے سکون گاہ میں، سفر میں ہو کہ حضر میں، بیماری ہو کہ صحت مند ہو،
حالات کیسے بھی رہیں اس کو پوری طرح کرنے کی ٹھان لینا، یہ استقامت۔ جب ان چیزوں میں ہے تو اللہ کے فرائض میں تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ٹائمنگ، اس میں بندے کو ذرا بھی اختیار نہیں، تو اس میں بھی استقامت ہونا۔ مرضی نہیں چلے گی تو اس میں حوالے میں نیک بندوں کا تذکرہ، نیکی کے کمال میں ماں باپ کی اتباع فرمانبرداری کیوں ہے، کس لیے ہے، پھر اس کے خلاف والا معاملہ، یہ سب ذکر کرنے کے بعد اس مضمون کو اس آیت کے پر ختم کرتے ہیں جو ابھی ترجمہ ہونے والا ہے، جس کی تلاوت کی جا چکی ہے۔ ایسے نافرمانوں کے لیے انجام دوزخ ہوں گا، یہ ذکر کر دیا گیا۔ تو اب مطلق قاعدہ بتا دیتے ہیں، جتنے بھی وہ نیک عمل سے ہٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر اقرار نہیں کرتے۔ نیک آدمی کو بھی مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، برے آدمی کو بھی مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، برے بندے بھی اللہ کے، نیک بندے بھی اللہ کے، اس لیے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ فرق اچھے مقام کا، برے مقام کا، جنت کا، دوزخ کا، اللہ کی رضامندی والا مقام، اللہ کی ناراضگی والا مقام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف رہے گا۔ تو یہاں پر جس سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا کے اندر منہمک، مشغول و مصروف ہیں، جب انہیں دوزخ کے قریب جمع کر دیا جائے گا، دوزخ ان کے نظروں کے سامنے ہوگی، وہ منظر کیا ہوں گا اس کی تفصیل ہے۔ جس وقت ان نافرمانوں کے پاس، کافر کے لفظی معنی نافرمان، شریعت کے اصطلاح میں توحید کا انکار کرنے والے، اصل عربی میں کافر کے معنی کسان، کفر کے معنی چھپانا۔ کافر چونکہ حقائق کو چھپاتا ہے، حقائق خداوندی کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس لیے کافر ہے۔ عام عربی زبان کے اندر کسی چیز کو چھپا دینا، کسان کو، فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں، چونکہ زمین کو ہموار کر کے اس میں دانے چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کس کی ادائیں بھی اس قسم کے ہو، آپ کو دیوانہ کر دیتے ہیں، آپ کے ہوش کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کو کہیں کا نہیں رکھتے، تو اردو میں کہتے ہیں کہ کافر ادا، کافرانہ چال، جو متاثر کر دیتی ہے، آپ کو اپنے ہوش میں باقی نہیں رکھتی ہے، یہ استعمال چلے گا۔ خیر اس کی وضاحت کرنا نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر ذکر ہے جب ان تمام کے تمام کافروں کو، نافرمانوں کو دوزخ کی آگ کے پاس، یہاں ذکر کیا گیا دوزخ کی آگ پیش کی جائے گی، یعنی دوزخ اپنی جگہ رہے گی، جب یہ ان کا انجام سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسرے بندوں کو جنت اور نعمتوں کی طرف جب یہ افسوس کریں گے، فلاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اس طریقے سے مضمون پورے قرآن میں دوسرے پہلوؤں کے ساتھ آیا، لیکن اس طریقے سے مضمون اسی آیت میں، اسی سورے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم، مزے مزے کی، دلچسپی کے، اپنے دل کی مرضی کے مطابق جو جو چیزیں اچھے سمجھتے تھے، اس میں اچھا برا سمجھ کر نہیں، ہر قسم کی چیز دنیا داری کی، تم لوگ خوب اس کو مزے لوٹ لیا نا دنیا کے اندر اور دین کے اندر۔ یہ سارے مزے لوٹنا ہے، لیکن ایمان کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حلال اور حرام میں فرق کرتے ہوئے۔ لیکن یہ کہ دنیا کی رونق، دنیا کی چاندنی ہونی چاہیے، دنیا کی چاندنی بس ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے سارے کے سارے مزے تم دنیا کی زندگی کے اندر ختم کر ڈالے۔ مومن بھی تو ختم کرتا ہے نا۔ مومن کا کھانا، عبادت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے سارے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، پینا،
اٹھنا بیٹھنا سب کچھ. واستمتعتم بہا، اور ان دنیا کے نعمتوں سے انسان جس چیز کو اچھا سمجھا اس کو حاصل کیا، وہ سب اس کے لیے نعمت ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اس سے خوب تم نے فائدے بھی اٹھائے. ان کا صحیح ترجمہ سیم اردو سے ہٹ کر انگریزی میں، تم ان چیزوں سے بہت خوب انجوائے بھی کر لیا نا، اچھا سمجھے بھی نا تم اس کو. اب کیا رہا تمہارے لیے؟ فالیوم، یہاں پر اس وقت حشر کے میدان میں، حساب و کتاب کے وقت پر، حساب و کتاب کے بعد تمہارا انجام تمہارے سامنے روبرو ہے. تو گیا ان چیزوں کو آخرت کے عنوان سے کرنا ہے. کھانے پینے کے اخلاق بتا دیے، خرچہ کرنے کے اخلاق بتا دیے. جب تمہارے ہاتھ میں مال ہے تو مال کے اندر فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. مال آتے ہی سمجھنا کہ اس کے اندر تمہارے اقربا پروری کا حصہ رکھا ہے اللہ نے، جو ان کو محتاج بنا کر ان کا حصہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے. پھر مسکینوں کا رکھا ہے، مشکل میں پڑے ہوئے مسافروں کا رکھا ہے، اللہ کے بندوں کا رکھا ہے. تو تم نے تو پورے فائدے اٹھا لے دنیا کی زندگی میں. آج تم کو بدلا دیا جائے گا کہے گا اہانت، ذلت والا، رسوا کن قسم کا. نافرمانی کی تم نے، ایمان کی، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے مقدس کلام کو اہمیت نہیں دیا. تو کہتے ہیں بما کنتم تستکبرون، ہم کو سننا ضروری نہیں، ہم کو عمل کرنا ضروری نہیں، یہ خیال کرنا اس کو بولتے ہیں استکبار. اپنے آپ کو غرور والی کیفیت آ گئی. پھر دوسرا گناہ کیا تھا؟ اور بما کنتم تفسقون، شریعت کے سارے احکام کی پرواہ نہ کیے بغیر. قرآن کے اندر آگے بڑھیں گے تو سورہ مدثر کے اندر دوزخ سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے کافرو دوزخ میں کیوں گئے ہو تم؟ کافر جواب کیا کہ لم نکن من المصلین، اللہ نے اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نماز ادا کرنے کے جو طریقے بتائے تھے ہم نہیں پڑھتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو دنیا میں سوال نہیں ہوگا، آخرت میں شریعت کی ہر چیز کا سوال غیر مسلموں سے ہوگا. تو تمہارے فاسق کہتے ہیں ان چیزوں کو نہ کرنا. لہٰذا ایک مسلمان بھی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ ہے مسلمان لیکن فاسق ہے. جھوٹ بولتا ہے تو کہیں گے ہے مسلمان لیکن فاسق ہے. غیبت کرتا ہے تو بولیں گے ہے مسلمان، کافر نہیں ہوا لیکن فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں تمہارے فسق و فجور کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت نہ دے کر اس کو جو اختیار نہیں کرتے تھے، اس کے بدلے میں تم کو دوزخ ہے، تم کو دوزخ میں رہنا پڑے گا. یہاں تک ایک مضمون ختم ہوگا. اگلے اس میں اللہ تعالیٰ کا قہر سابقہ قوموں میں سے ایک کا تذکرہ تیسرے رکوع میں آئے گا. دنیا کی نعمتوں میں مشغول مصروف رہے اللہ کے بندوں نے سمجھا، اور جو رسولوں نے اللہ کی کتابوں نے بتایا پرواہ نہیں کیے، دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہوئے. آخرکار بھیانک اللہ کا غضب نازل ہوا، ہلاک و برباد کر دیے گئے. پھر آخر رکوع میں جنات والی مخلوق بھی اس کتاب اللہ کا یقین رکھتی ہے، ان میں سے بھی ایمان لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی ہے. پھر انہوں نے کیسے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد ذمہ داری کو کیسے نبھایا، اس مضمون کے پر اس سورہ کا اختتام ہونے والا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.